बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुमाना अली और आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मुश्ताक साहब, जो कि CEO हैं MKM ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। आज ये हमारे साथ बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के हवाले से, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर का एक बहुत अहम जुज़ है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी क्या होती है। जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बेसिकली एक यूनिक कंसेप्ट है एज़ फार एज कंसर्न पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यूरोप और अमेरिका में रियल एस्टेट सेक्टर में और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अरसे से चल रहा है वहाँ पे। इसमें बेसिकली होता ये कि रियल एस्टेट एक बड़ी वास्ट किस्म की फील्ड है। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो जैसा पिछले 10-15 साल से हम देखते हैं कि बहुत सारे नए ग्रुप्स इसमें आ गए हैं, इन्वेस्टर्स आ गए हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए हैं और डिफरेंट फील्ड्स के लोग इसमें आ गए हैं ड्यू टू प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन उनके पास वो नॉलेज और वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती जो इस फील्ड के लिए स्पेसिफिकली चाहिए होती हैं। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है रियल एस्टेट का, उसका स्टार्ट होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट से। पहले आपने ये देखना होता है कि वो प्रोजेक्ट वायबल भी है कि नहीं है उसको, और फिर ये देखना होता है कि मार्केट में इस वक्त उस प्रोजेक्ट के लॉन्च करने की गुंजाइश मौजूद है या नहीं। ये एक हाईली एक्सपर्ट किस्म की स्टडीज़ हैं जो कि बड़ी दुनिया में तो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि प्रोजेक्ट से पहले किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उस तरह नहीं चल पाते जिस तरह के रियल एस्टेट में डिलीवर नहीं हो पाते या सही तरीके से चल नहीं पाते। तो अगर ड्यू डिलिजेंस कर ली जाए उनकी पहले से, और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का कॉन्सेप्ट ये है कि अंडर वन रूफ हम तमाम किस्म की एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिबिलिटी स्टडीज़, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। अगर किसी के पास लैंड कमर्शियल, रेजिडेंशियल या टाउन के लिए अवेलेबल है तो उसकी लैंड के मुताबिक वो स्टडीज़ की जाती हैं। अगर लैंड नहीं भी अवेलेबल तो लैंड भी सजेस्ट की जाती है कि किस शहर में या कहाँ पर प्रोजेक्ट इस वक्त फिजिबल रहेगा। उसके बाद उसका दूसरा फेज़ आ जाता है डिज़ाइनिंग का। डिज़ाइनिंग जो है वो एक बहुत ही वंस अगेन इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट कि आपने डिज़ाइन करना है एज़ पर मार्केट कैपेसिटी और जो मार्केट के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ को डिज़ाइन करना है। और इसमें चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, चाहे इसमें हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हों। अब हम बहुत कुछ से ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन हो रहे हैं जो कि वाइबल नहीं होते, फिजिबल नहीं होते, लेकिन डेवलपर्स को उसका पता नहीं होता कि तो हम इन तमाम चीज़ों को ओवरकम करते हैं और इसको अंडर वन रूफ सोल्यूशन देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के तौर पे। इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स के, जो कंसर्न गवर्नमेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब आपने एक लैंड बाय कर ली, परचेज़ कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया, उसके ऊपर डिज़ाइन भी करवा लिया। जब आप अप्रूवल्स के लिए जाते हैं आपको पता चलता है कि यहाँ तो अप्रूवल ही नहीं है। ये अगर हम हाउसिंग की बात करें, टाउन्स की बात करें, तो जी ये ग्रीन जोन में फॉल करता है या 2035 तक इस पर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं है। बाय लॉस का बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, डेवलपर्स को। तो फिर ये सारी चीज़ें हम उनको स्टडी करके देते हैं और उसको इसके बाद जो डिज़ाइनिंग में, अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। कंसल्टेंट्स हैं जो नेशनली और इंटरनेशनली रिनाउंड हैं, जो इसी तरह की स्टडीज़ को कंडक्ट करते हैं, जो कि हमारे साथ एज ए टीम मेंबर्स काम करते। उसमें डिज़ाइनर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं जो फाइनेंशियल वायबिलिटी देखते हैं, डिज़ाइनर्स हैं जो उसके डिज़ाइन की वायबिलिटी देखते हैं और डिज़ाइन को एज़ पर मार्केट नीड्स बनाते हैं और एज़ पर क्लाइंट नीड्स बनाते हैं। और फिर इसमें आ जाता है सेलिंग एंड मार्केटिंग। ये अगेन एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा, और ये वाहिद रियल एस्टेट में के प्रोजेक्ट में ग्रोथ इंजन है जिसने आपको फाइनेंशियली प्रोजेक्ट को चलाना होता है कि चीज़ बिकेगी तो प्रोजेक्ट आगे चलेगा। तो सेलिंग एंड मार्केटिंग के लिए भी इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ टाइप ऑफ टीम्स हैं जो हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, जो प्रोजेक्ट को सेल एंड मार्केटिंग करने में अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो ये बेसिकली एक बंच ऑफ कॉम्बिनेशन है तमाम एक्सपर्टीज़ का। यूरोप और अमेरिका में ये ट्रेंड बहुत अरसे से यूज़ होता है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करने से पहले उसकी ड्यू डिलिजेंस की जाती है और उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के थ्रू करवाया जाता है। और लास्टली इसमें आ जाता है प्रोजेक्ट की डिलीवरेंस, कि वो डिलीवर कब हो पा रहा है। इसके बीच में बहुत सारी स्टेजेस, मतलब हम इसमें
جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ اسٹارٹ سے انوالو ہوتے ہیں اور پروجیکٹ کے اینڈ ڈلیوری تک ان کے ساتھ رہتے ہیں, ڈلیور کرنے تک پروجیکٹ, کیونکہ اس میں بہت ساری اسٹیجز آتی ہیں جس میں پروجیکٹ کی پرائسز کو ریوائز کرنا, اس کے اوپر اگر دوبارہ کوئی ری ڈیزائننگ ری ویمپنگ کرنی پڑتی ہے یا پروجیکٹ کا کانسیپٹ بدلنا پڑتا ہے, مارکیٹ اس کو نہیں رسپونڈ کر رہی, کوئی اس کو ڈفرینٹ کائنڈ آف اس پہ اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے, تو یہ ساری سروسز انوالو ہیں اس کے اندر. جی سر, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ کانسیپٹ نیا ہے, لیکن باہر کے ممالک میں یہ کانسیپٹ بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے, اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, تو کس طرح سے پاکستان میں اس کا سلسلہ شروع ہوا؟ سلسلہ اس طرح شروع ہوا جی کہ ہم نے بیسیکلی گورنمنٹ سیکٹر اور سیمی گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ ایسے پروجیکٹس کیے جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں BOT بلڈ آپریٹ ٹرانسفر یا EPC کانٹریکٹ کرتے ہیں, انجینئرنگ پروکیورمنٹ اینڈ کنسٹرکشن. اس میں ہمارے ساتھ ڈفرینٹ لیول کے انٹرنیشنل ڈیزائنرز اور کنسلٹ, ان کو پھر ہم انڈر ون روف لے کے آئے اور ون پیج پہ لے کے آئے ان کو ساروں کو. اس میں ایک طرف گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹس انوالو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر گورنمنٹ کی کوئی لینڈ اور گورنمنٹ اسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پہ کرنا چاہ رہی ہے, تو اس میں کوئی انویسٹر چاہیے ہوگا, کوئی پارٹنر چاہیے ہوگا, کوئی ڈیزائنر چاہیے ہوگا, کوئی اس کو مارکیٹ کرنے والا چاہیے ہوگا. لامحالہ بات ہے کہ یہ سارے اسپیکٹس گورنمنٹ اداروں کے پاس نہیں ہوتے. تو یہ ایکسپیرینس بیسیکلی ہمارا کوئی 10-12 سال پہلے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ ہمارا یہ کانسیپٹ شروع ہوا, لیکن اب اس کی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ گرو کر رہا ہے ریئل اسٹیٹ میں, اور اس کو ڈے بائی ڈے ہر چیز جو ہے وہ پروفیشنلزم کی طرف اور ایکسیلنس کی طرف جا رہی ہے, اور اس کو پورا پراپرلی اسٹڈی کر کے جب پروجیکٹس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور لانچ کیا جاتا ہے تو اس کا رسپانس انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ کانسیپٹ جو ڈرائیو ہوا, یہ انٹرنیشنل ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ پاکستان میں بھی اور باہر بھی کے ملکوں میں بھی ہیں, جن کی وجہ سے یہ برین چائلڈ ہم نے یہاں پاکستان میں بھی لانچ کیا, اور الحمدللہ پاکستان میں بھی اس کانسیپٹ پہ ہمارے 3-4 پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں جو کہ جلدی مارکیٹ میں آنے والے ہیں, جن میں پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنسی ہمارے پاس ہے ٹوٹل پروجیکٹ کی. سر, سروسز کے بارے میں بھی آپ نے تھوڑا بہت بتایا بھی ہے. اگر ہم بات کریں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنسی میں کون کون سی سروسز شامل ہوتی ہیں, تو وہ کیا کیا ہوں؟ جی, اس کو اگر ہم اسٹیج وائز اسٹارٹ کریں تو سب سے پہلے ڈیزائن فیزیبلٹی, جس کو فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ کہتے ہیں, کہ پروجیکٹ کی وائبلٹی اسٹڈی کی جاتی ہے اس کے فائنینشلی اور ڈیزائن وائز. دوسری اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ پروجیکٹ کو ڈیزائن کروایا جاتا ہے. تیسری اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ اس کی پروجیکٹ کی کنسٹرکشن مینجمنٹ ٹیم کریٹ کی جاتی ہے. اور چوتھی اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ پروجیکٹ کی سیلنگ اینڈ مارکیٹنگ ٹیم کریٹ کی جاتی ہے, یا ایجنسیز کو انوالو کیا جاتا ہے جو ایکسپرٹ یہ کام کرتے ہیں سیلنگ اینڈ مارکیٹنگ کا. اور ان تمام کے اوپر ان تمام کو سنکرونائز کر کے لے کے چلنا, کیونکہ یہ ڈفرینٹ وے میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کی ڈائریکشن ڈفرینٹ وے میں جا رہی ہوتی ہیں. تو ان تمام کو سنکرونائز کر کے لے کے چلنا, یہ ایک پورا ایکسپرٹ, اس کے اوپر پوری ایک ایکسپرٹ پینل ہوتا ہے جو ہر پروجیکٹ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کی کنسٹرکشن مینجمنٹ اٹ سیلف بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپرٹ, اس میں ایکسپرٹیز انوالو ہوتی ہیں, جس میں ہمارے پاس ڈیزائن اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے بہت سارے ریزیڈنٹ سپرویژن ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ پروجیکٹ کے اوپر وہ لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں جو پروجیکٹ کے ڈیزائن دیکھتے ہیں, یہ ہے کہ پروجیکٹ ایز پر ڈیزائن بن رہا ہے, اور اس کی کوالٹی کو انشور کرتے ہیں کہ وہ کوالٹی انشور کی جاتی ہے. اور لاسٹلی اس میں ڈیلیورنس آف پروجیکٹ جو ہے, ڈیلیوری, یعنی کہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے جب تک آپ پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کریں گے تو یہ ساری چیزیں پوری نہیں ہوں گی اور پروجیکٹ ڈیلیور نہیں ہوگا. تو یہ اس کی اسٹیجز ہیں. سر, اوبویسلی جب اتنے سارے اسٹیپس پہ سپرویژن ہو رہی ہوتی ہے پروجیکٹ کی, تو اس کی کوالٹی اوبویسلی اچھی ہوتی ہے. اور یہ تو آپ نے جیسے کہا پاکستان میں پہلے کوالٹی کمپرومائز ہو رہی تھی, اب اس کے اندر کتنا چینج آیا ہے؟ اب بہت زیادہ چینج ہے جی, بہت زیادہ کوالٹی کانشیس ہو چکے ہوئے ہیں کلائنٹس بھی اور ڈیولپرز بھی. آلریڈی بہت اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان میں, صرف اس کو سنکرونائزیشن کی ضرورت ہے, یعنی کہ ڈیولپرز کو, کنسلٹنٹس کو, ڈیزائنرز کو اور یہ تمام سیلنگ مارکیٹنگ والے لوگوں کو, ان کو انڈر ون روف لانے کی اور ایک ٹیم ورک ان سے کروانے کی ضرورت ہے. ان سب کو ایک پیج کے اوپر لانے کی ضرورت ہے. اپنی اپنی جگہ پر بہت سارے ایکسپرٹ لوگ کام کریں اور بہت اچھا کام کریں. پاکستان میں بڑا کوالٹی ورک جو ہے وہ اب ہو رہا ہے الحمدللہ, بہت سارا چینج ہے کوالٹی میں, اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں پاکستان میں. لیکن اگین پھر بات وہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیکٹر مسنگ ان کے اندر ایک آدھا رہ جاتا ہے, کیونکہ یہ
بنچ آف، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ بنچ آف ڈفرینٹ ایکسپرٹیز ہے، تو پھر ایک ریئل اسٹیٹ کا کامیاب پروجیکٹ بنتا ہے. تو اگر کوئی ایک فیکٹر بھی مسنگ رہ جاتا ہے تو وہ سارا کلک نہیں ہو پاتا، اس کا رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہو پاتا. تو ہم اس کو بیسیکلی یہ انشور کرتے ہیں کہ ہم وہ تمام کی تمام جو ایکسپرٹیز ہیں ان کو انڈر ون روف لا کے ڈیولپر کو وہ سروسز پرووائڈ کریں جو کہ اس کو سنگل کلک کے اوپر اس کو پتا ہو کہ میرا پروجیکٹ اس وقت کہاں اسٹینڈ کرتا ہے، کاسٹ وائز کیا ہے، ڈیزائن وائز کیا ہے، میں کہاں پہ ہوں، سیلنگ اینڈ مارکیٹنگ وائز کہاں پہ ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے انشور کی جائیں. سر اگر یہ آپ نے پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنسی کے حوالے سے ہمیں سروسز کے بارے میں انفارمیشن دی ہے، ان کی ڈیٹیلز بتائیے. اگر ہم اس کی کاسٹ کے حوالے سے بات کریں، اگر کوئی ڈیولپر آپ سے یہ سروس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی کیا کاسٹ ہوگی؟ جی بیسیکلی اس میں دو طرح کی سروسز ہیں مینلی، اگر ہم ان کو ڈسکرائب کریں. نمبر ون جو ہے وہ ہے کہ جو ہمارے سے فیزیبلٹی ڈیزائن ان پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنسی لی جائے، تو اس میں سروسز کی کاسٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو کاسٹ آف پروجیکٹ ہوگی، اس کی کچھ پرسنٹیج ہوگی. اور دوسرا جو ہمارا، ہم اس کو جو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فیزیبلٹی ڈیزائن اینڈ فائنینشیل اسسٹنس. یعنی فائنینشیل اسسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز انوالو ہیں، جس میں انویسٹمنٹ بینکس ہیں اور دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں، جو ہم جن پروجیکٹ کو وائبل اور فیزیبل جب اس کو رپورٹ کر دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر اپنی انویسٹمنٹس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جس میں کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی ہیں اور زیادہ تر انویسٹمنٹ بینکس ہیں اور اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں. تو اس میں سروس چارجز ڈفرینٹ ہیں، اور پہلی آپشن میں یہ دو آپشنز ہیں. یہ اکارڈنگ ٹو کاسٹ آف پروجیکٹ ہوتا ہے، ویری کرتا ہے پروجیکٹ کی کاسٹ کے مطابق. تو لیکن یہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ ڈیولپرس کی پروفیٹیبلٹی کے اوپر جو کوئی کٹ لگ رہا ہو. اس میں سے جو ہمارے سروسز چارجز ہیں وہ ہمارے سروسز چارجز ڈیولپر کی پروفیٹیبلٹی کے علاوہ ہوتے ہیں، پروجیکٹ کے انکلوڈ ہوتے ہیں. فیزیبلٹی اس طرح بنائی جاتی ہے کہ وہ ڈیولپر کی پاکٹ کو ہرٹ نہیں کرتا ہے. تو بیسیکلی اس میں جو ہمارے چارجز ہیں وہ اکارڈنگلی پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ. تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی. ایسی مزید ویڈیوز اور انفارمیشن کے لیے اس چینل کو دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.